بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہدنا ہدایت سے ہے، ہادی ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی جائے۔ حضرت مہدی آنے والے ہیں انشاءاللہ، جو ہماری پیشن گوئی کری ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے حساب سے حضرت مہدی آنے والے ہیں جو آ کے اسلام کا پرچم بلند کریں گے پوری دنیا میں۔ تو وہ ہدایت سے ہے ان کا نام، مہدی جس کو ہدایت دی جائے، ہادی ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی جائے۔ اہدی ہدایت دے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری فارم بن سکتی ہیں ہدایت کی ہی، تو اس کے لیے گرامر سیکھنی بہت ضروری ہے، اور وہ بھی میں نے لیسن ڈال رکھے ہیں، اور اگر نہیں ڈالے ہوں گے تو انشاءاللہ آگے ڈال دیں گے۔ آپ بتائیے آپ کو کس بارے میں، کس ورڈ کے آپ کو فارمز چاہیے، سارے فارم اویلیبل کرائے جا سکتے ہیں، آپ کو ضرور کرائے جا سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہاں بات ہو رہی ہے اہدی، مطلب یہ امر فارم ہے، یعنی کہ آرڈر فارم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں، ہم اپنا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اہدی مطلب ہدایت دے دے، نہ ہم کو، اہدنا ہم کو ہدایت دے دے۔ نون الف زبر نہ اگر آخری میں آ رہا ہے تو بھی بات وہی ہے کہ ہم پلورل کی بات ہو رہی ہے، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ جیسے رب ہو اس کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، دیننا ہمارا دین، کتابنا ہماری کتاب۔ اگر آخری میں نہ آ رہا ہے تو ہم، اس سے مطلب ہو جاتا ہے ہم سب، پلورل۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، کس چیز کی ہدایت دے؟ صراط المستقیم، صراط مطلب راستہ، مستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ، سیدھا راستے کی ہدایت دے ہمیں۔ سننے میں لگتا ہے کہ بہت کامن سی چیز ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صرف قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ بنا سکتا ہے جو ہدایت جیسا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں دوسری لینگویج میں تو ہمیں سیدھے راستے پر دکھا۔ کسی کو آپ پوچھیں گے وہ راستہ کدھر جاتا ہے تو آپ کو کہے گا ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، راستہ بتائے گا اور آپ کو چھوڑ دے گا۔ کیا آپ اس سے صحیح جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کسی سے کہو کہ میری مدد کر، مجھے راستہ چلا دے، کچھ قدم چلائے گا، وہ آپ کو بیچ میں چھوڑ دے گا، اس کے بعد وہ خود کنفیوز ہو جائے گا کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، کدھر جانا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اہدنا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہدایت دینے کا مطلب صرف دکھانا چلانا نہیں ہے، بلکہ تب تک چلانا ہے جب تک ہم منزل پر پہنچ نہ جائیں، تب تک ہمیں راستہ دکھانا ہے، بالکل گوگل میپ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ایکٹیو، سیکیور، ایگزیکٹ، جس جگہ ہم چاہتے ہیں اس جگہ ہمیں پہنچانے کی ہدایت، ہمیں پہنچا دے اس جگہ میں، لے کے چل، ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دے، جب بھی ہم بھٹکنے لگے، جب بھی ہم غلط راستے پہ جائیں تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، چلا اس پر ہمیں، یہ ہدایت کا مطلب ہے۔ تو یہ میننگ صرف عربی لینگویج میں، صرف قرآن میں ہی آ سکتا ہے، ٹرانسلیشن میں وہ میننگ نہیں نکل پاتے، تو ہمیں بہت ضرورت ہے عربی کو سیکھنے کی۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، یعنی کہ سیدھے راستے پہ ہمیں چلاتا رہے ہمیں جب تک کہ ہم صحیح مقصد تک پہنچ نہ پائیں جو ہماری منزل ہے۔ لیکن وہ صحیح مقصد کیا ہے؟ صراط المستقیم کہہ کے کام نہیں چل رہا ہے، بتانا ضروری ہے کہ وہ صراط المستقیم کیا ہونا چاہیے۔ صراط المستقیم وہ ہے، صراط الذین وہ راستہ، الذی مطلب وہ جو ایک آدمی کے لیے، الذین مطلب وہ سب جو، یعنی کہ پلورل، ان سب کے راستے پر چلا، سیدھا راستے پر چلا۔ لیکن سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ چلنے والوں کو تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین وہ سب لوگ جو جن پر چلنے والوں پر تو نے انعام کرا۔ علی مطلب پر، علیہم یعنی کہ ان سب پر، علیہم اس پر، اور علیہم ان سب پر۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم ان سب کے راستے پر جن پر تو نے انعام کرا۔ اور بات یہاں بھی پوری نہیں ہے باقی، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا، غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہوتا ہے ہٹ کے، سوائے یا چھوڑ کے، ان لوگوں کے راستے سے بچ کے۔ کن کے؟ مغضوب، جو مغضوب ہوئے، یہ غضب سے بنا ہے، غاضب غضب کرنے والا ہوتا ہے، اور مغضوب جس پہ غضب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مغضوب یا مغضوب پڑھتے ہیں، سے غضب کرنے والا اور مغضوب جس پہ غضب کیا جائے، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا دینا جن پہ غضب کیا گیا۔ علیہم ان پر، وہی علیہم، علی مطلب پر،
ان سب پر اور ان سب کے راستے پر مت چلانا، ولا ضالین، و مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ان کے راستے پر ضالین جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونے والا، ضالین اس کی پلورل ہے، سنگلر ایک آدمی ہے تو وہ ضال ہے، اور اگر بہت سارے ہیں تو وہ ضالین ہیں، ولا ضالین، اور ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ ایک بات اس میں اور بہت غور کرنے کی ہے، جو صرف قرآن کا ہی ایک ورڈ ایسا چن چن کے اس میں بھرا گیا ہے کہ کوئی اس بات پہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہو بھی سکتا ہے۔ ایک ایک لفظ اس طریقے سے ہے، یہ دیکھیے آپ، جب انعام کا ذکر کیا گیا تو بات کی گئی کہ تو نے انعام کرا، تو نے ان لوگوں پر انعام کرا۔ جب انعام کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ جن پر جو انعام کے مستحق ہوئے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جن پر تو نے انعام کرا۔ اور جب بات آئی غضب کرنے والوں کی، تو جن پر غضب کیا گیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تو نے غضب کیا، بلکہ غضب کیا گیا وہ خود غضب کے لائق بنے اور پھر ان پر غضب کیا جانا تھا۔ ولضالین، اور جو خود گمراہ ہوئے، تو نے گمراہ نہیں کیا، خود گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے میں مت چلا جن پہ غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اپنے راستے سے، اور چلا کن کے راستے پر؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کرا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ سب سے پہلے سارے نبی، انبیاء، ہمارے پیغمبر، سب سے افضل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی تمام انبیاء جو سب سے زیادہ جن پر انعام کیا گیا، اور ان کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام کی راہ میں شہادت دی ہے، وہ لوگوں پر انعام ہوا، اور وہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو کیا پرفیکٹ اپلیکیشن ہے! کیا کوئی انسان پوری دنیا کی کوشش کر کے ایسی اپلیکیشن اپنے بنانے والے کو پیش کر سکتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، کمپلیٹ پیکج، بالکل چھوٹی سی سورہ میں جس کو آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز میں آپ کو بار بار روز پڑھنی ہے، اور شیطان سے بچ کے کس طریقے سے پروٹیکشن چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ہر کمپلیٹ پیکج، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کری، شکر بھی کرا، اس میں ہمیں کیا چاہیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کیا ہے، کمپلیٹ پیکج جو ہمیں کم سے کم 7 آیتوں میں صرف دے دیا گیا۔ اس سے بہترین چیز پوری دنیا کوشش کر لے تو بنا نہیں سکتی اس سے بہتر اپلیکیشن اپنے رب کے نام جس سے ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ سیدھے مجھ سے بات کرو۔ تو بہترین بات ہے یہ سورہ فاتحہ ہے یہ، اور یہ ایک سوال ہے، میں آپ سے بتا چکا ہوں، انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور باقی پورا قرآن ایک جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے، تو اسے پڑھے اور ہدایت پہ آئے اور سیدھے راستے کی طرف رجوع کرے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، مسلم کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے آگے دوسرے تک پہنچانے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، تھوڑی سی کی طور سے بتا سکوں، لیکن اب یہ آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جتنا بھی آپ کو آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی ذمہ داری کو پوری کرو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک گواہ ہے، گزرتا سمے، گزرتا یہ وقت گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کرے، جنہوں نے حق کی دعوت دی، حق پہنچایا لوگوں تک۔ یہ بھی حق ہے، اصلی حق یہ ہے، قرآن ہے اصلی حق، جس نے صبر کی دعوت دی، صبر کی لوگوں کو کہا کہ صبر کرو اور حق کی دعوت دی۔ تو یہ حق ہے، حق ہمیں پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلم پر یہ فرض ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ خسارے میں ہے جب تک کہ وہ اپنا یہ فرض پورا نہ کر دے کہ وہ حق پہنچا دے۔ پورا نہیں کر سکتے، پورے قرآن کو نہیں پہنچا سکتے، جتنا ہمیں آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے، ایک سورہ بھی آتی ہے، ایک پارہ بھی آتا ہے، جتنا بھی ہمیں آتا ہے اتنا لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کو اٹھائیں اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لیں، اور اس کام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے صلح کی امید کریں۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ رحمان الرحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔